طارق مسعود صاحب کا معافی نامہ قبول نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ بات علماء دیوبند کے بہت سارے علماء اور علماء اہل سنت کے بہت سارے علماء کا کہنا ہے۔ جب طارق مسعود صاحب کی وہ بات وائرل ہوئی نا، جس بات میں انہوں نے گستاخی کی، جس میں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں جو گستاخی ہوئی، تو جب اس بات نے طول پکڑا ہے نا، تو سب سے پہلے تو طارق مسعود صاحب نے ٹیکسٹ کے ذریعے، میسیج کے ذریعے، ایک پوسٹ کے ذریعے معافی نامہ لکھا۔ اس کے بعد پھر ایک اور ویڈیو ان کی طرف سے جاری کیا گیا، جس میں وہ خود اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ بھائی اگر میری بات کسی کے سمجھ میں نہیں آئی اور اس کا دل دکھا ہے تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، چونکہ یہ بات پبلک پلیس میں کرنے کی نہیں تھی جو میں نے پبلک پلیس میں کر دی۔ دوسرا ان کا معافی نامہ یہ آیا کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا ہے کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ پھر جب بات نہیں تھمی، بات نہیں رکی، بات اور طول پکڑتی چلی گئی اور علماء دیوبند کے ہی علماء نے اس پر سخت کارروائی کرنے کی باتیں کرنے لگے علماء، تو پھر طارق مسعود صاحب کا ایک آخری بیان آیا اور اس میں انہوں نے خصوصی طور پہ صرف اور صرف معافی طلب کی۔ اور انہوں نے کیا کہا، پہلے تو آپ ان کی زبانی خود اس کلپ کو سنیے کہ انہوں نے معافی میں کیا کہا ہے اور کس انداز میں انہوں نے اس معافی کو مانگا ہے، اور آخر یہ معافی جو انہوں نے مانگی ہے تو کیا یہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے، یا کن علماء نے اس کو قابل قبول مانا ہے اور کن لوگوں نے، علماء نے کیوں اس معافی کو قابل قبول نہیں مانا ہے۔ سب سے پہلے آپ طارق مسعود صاحب کی معافی والی اس ویڈیو کو دیکھیں۔ تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں، مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں۔ میرا جو پہلا معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو، جن میں سر فہرست حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب بھی ہیں، جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں۔ اور توبہ کے تین ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے، اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے تینوں ارکان اسی طرح پورے ہوتے ہیں۔ تو اگر میرے پچھلے کلپ سے کسی کو اطمینان نہیں ہوا تھا تو میرا خیال ہے میرے اس کلپ کے بعد اب اطمینان ہو جانا چاہیے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی اس بات سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی کو مانا ہے اور اپنے الفاظ سے رجوع کیا ہے۔ اب جب ایک بندہ اپنی غلطی کو مان کر اس کو خود اپنے گناہ کو قبول کر رہا ہے تو کسی کے باپ کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کی توبہ کو یا معافی کو قابل قبول کرے۔ اللہ نے تمہیں تھوڑی یہ معافی قبول کرنے یا نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار نہیں دیا ہے۔ اب تمہارے قبول یا کرنے یا نہ کرنے سے نہیں ہوگا، ہاں اللہ رب العالمین بس معافی قبول کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، معافی کو، غلطی کو معاف کرنے والا ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کرتا ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حدیث میں توبہ کا ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ اگر، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان کھلم کھلا کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کی توبہ بھی اس کو کھلم کھلا کرنا پڑے گی، لوگوں کے سامنے کرنا پڑے گی۔ اگر لوگوں کے سامنے کسی نے کوئی گناہ ہوا ہے کسی سے تو اس کی جو معافی مانگی جائے گی وہ بھی کھلم کھلا اسی طرح سے مانگی جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے طارق مسعود صاحب نے سوشل میڈیا پر آ کر ہی اس بات سے رجوع کیا ہے اور انہوں نے معافی طلب کی ہے۔ لوگوں سے جو انہوں نے معافی طلب کی ہے وہ اس بات سے کہ اگر ہماری بات سے تمہارا دل دکھا ہو، تو بھائی میرا خیال ہے کہ انسان کو اتنا کم ظرف نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہمارے اختلاف ہیں وہ ہیں، اختلاف اپنی جگہ ہیں، لیکن دشمنی نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس بات کو بیان کرنا، جو اس سے قبل میری ویڈیو آئی تھی جس میں میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ان غلط بیانی کو میں نے بیان کیا اور اس کی حقیقت کو بیان کیا، اور یہ بھی میں نے اس میں بتایا تھا کہ جو قرآن کریم کی جن آیات میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ مسٹیک ہے، حالانکہ وہ یہ مسٹیک نہیں ہے، بلکہ گرامر کی تو مسٹیک ہو سکتی ہے، قرآن کی کوئی مسٹیک نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہیں، اس امی کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے میں نے مکمل اس سے پہلے کا بیان میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ بہرحال اگر کوئی بندہ کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور وہ معافی طلب کر رہا ہے تو معاف کرنے والے ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ پبلک اس بات سے کو ایکسیپٹ کر لے کہ بھائی اگر ان کی بات سے یا کسی کی بات سے دل دکھا ہے، تو اگر کوئی بندہ اپنی غلطی کو مان رہا ہے اور غلطی پر اڑا نہیں ہے
دیکھو گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، گناہ تو انسان صحیح ہوتے ہیں نا، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، گناہ پر اڑے رہنا بڑی بات ہے۔ اب کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی چلو غلطی ہو گئی، اب اپنی غلطی کو اگر کسی نے مان لیا ہے تو اب اس کے بعد پھر ہوا دینے کا اور اس طرح سے آپس میں علماء کو لڑنے جھگڑنے کا یہ حق کسی نے نہیں دیا ہے۔ ہاں اختلاف، میں پھر کہہ رہا ہوں، اختلاف اپنی جگہ پر ہے، اختلاف ہم رکھ سکتے ہیں، کسی کے دشمن نہ بنے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمیں موقع مل گیا ہے یا کسی عالم کو یہ موقع مل گیا ہے کہ بھائی یہ بندہ دیکھو اس بندے نے غلطی کر دی، بس ہاتھ دھو کے اس بات کے پیچھے پڑ رہا ہو، تو یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس کی جو غلطی ہے اس غلطی کو آپ بیان کریں، جس غلطی سے اس نے رجوع کر لی اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں اور اپنے دل سے اس بات کو نکال دیں۔ ہاں باقی اگر ہمارے جو بھی آپ کے کچھ اختلاف ہیں ان اختلافات کو آپ رکھیں، لیکن ان اختلافات کو بیس بنا کر کسی کے دشمن بن جانا، اس بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں طارق مسعود صاحب کو کہ انہوں نے پبلک پلیس پہ آ کر اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا اور لوگوں سے بھی معافی طلب کی، حالانکہ اللہ رب العالمین رؤوف الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور وہی توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ بہرحال مفتی طارق مسعود صاحب لائق مبارکباد ہے کہ انہوں نے پبلک پلیس پہ آ کر اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا۔ اللہ رب العالمین ان کو، ہم کو، سارے لوگوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔